بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد احمد آپ سب کو اپنے چینل غوثیہ دارو سے دوا خانہ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین، موسم سرما شروع ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنی ویڈیو موسم سرما کے متعلق ہی بنا دوں۔ تو اس میں جو مسئلہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو خشکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جلد کی خشکی، چہرے کی خشکی، ہاتھ پاؤں کی خشکی۔ اس مرض میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمارے مطلب پر آتے ہیں اور اس چیز کی جو شکایت کرتے ہیں، اس کے علاج کروانے آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج اس کے متعلق آپ کو احتیاطی تدابیر بتا دوں اور اس کا جو گھر میں علاج ہے وہ بھی میں آپ کو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس خشکی کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہی میں نے دیکھا ہے کہ سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے، لوگ گرم سے گرم چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ موسم سرما آ گیا۔ لیکن انسانی جسم جو ہے، ایک بات ذہن نشین کر لیں، انسانی جسم میں گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سردی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اپنی مقدار سے تجاوز کر جائیں یا کم ہو جائیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ انتہائی گرم چیزیں کھائیں گے، خواہ موسم سردی کا ہی ہوگا، تو آپ کئی امراض میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، باہر سے سردی ہوتی ہے، آپ سردی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت کتنا بڑھ چکا ہے۔ آپ کے اندر خشکی کا عنصر، کیونکہ جو چیز گرم ہوتی ہے اس میں خشکی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر جو گرم چیزیں ہوتی ہیں اس میں خشکی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، اس کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے۔ ڈرائی فروٹ کو آپ کہیں بھی دیکھیں، جو بھی چیزیں ہیں ڈرائی فروٹ کی، ان کی ایک مقدار ہوتی ہے، اس سے اگر تجاوز کریں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یخنی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، انڈوں کا بے جا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اتنا زیادہ چیزوں کا جو ہے نا کثرت کا استعمال وہ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کے جسم کا جو بیلنس ہے، درجہ حرارت کا بیلنس ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ وجوہات بتائی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس سے آپ نے بچنا ہے، یہ خود ہی آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے اپنے جسم کو، آپ نے کس درجہ حرارت پر رکھنا ہے۔ اس علامت میں کوئی بندہ مبتلا ہو جائے، جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے خشکی اور گرمی، اس کی علامت میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا خشک ہو جانا، چہرے پر خشکی کا تاثر ہونا اور جسم پر خشکی کا تاثر ہونا اور ہونٹ پھٹ جانا، ایڑیاں پھٹ جانا، یہ خشکی اور گرمی کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے، نسخہ کو جو استعمال کرنا ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے، بنانا کیسے ہے، اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ نے کیا کیا کرنی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر مستقل سبسکرائبر ہیں تو مجھے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے، تاکہ میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کو اچھی سے اچھی بنا سکوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹ چکی ہیں تو آپ نے ویزلین لینی ہے 50 گرام، تو اس کے اندر ایک تولہ آپ نے صرف 10 گرام جو ہے وہ آپ نے گلیسرین ڈال دینی ہے۔ اس دونوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے۔ یہ آپ ایڑی جو پھٹی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے کے جو خشکی کے عنصر ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے۔ اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا، بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ تو اندرونی جو استعمال ہے، کیونکہ اس سے نا آپ کی خشکی کا عنصر جو غالب ہوتا ہے، آپ کے اندر پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ پانی کم پیتے ہیں اور انتہائی خشک اور گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جو پانی کا کمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ نے جوس کا استعمال کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جتنی دیر سورج رہتا ہے دن کے ٹائم، میرا مقصد ہے کہ دن کے ٹائم آپ نے مغرب کے بعد اور صبح یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، کیونکہ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن سورج کے وقت جتنی دیر سورج رہتا ہے اتنی دیر آپ موسمی کا جوس، انار کا جوس، یہ مناسب مقدار میں، یہ بھی آپ نے کثرت سے استعمال نہیں کرنا، انتہائی مناسب مقدار میں اس کو استعمال میں رکھیں سردیوں میں، کیونکہ آپ پانی عام روٹین میں نہیں پیتے۔ اس پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ کے اندر خشکی کا عنصر انتہائی غالب آ جاتا ہے۔
تو یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا خوراک سے آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں، خشکی فیل ہو رہی ہے کہ آپ کو بیرونی اور اندرونی خشکی ہو چکی ہے، تو آپ نے اس کو پورا کیسے کرنا ہے. تو آپ نے تخم بلنگو، جو جسے بلنگا بھی کہتے ہیں، تخم بلنگو بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے بازار سے لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے چھلکا اس بگو لینا ہے. ان دو چیزوں کو آپ نے بھگو کر رکھنا ہے تازے پانی میں، اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کو پھینٹ کر اس کو آپ نے پی لینا ہے. اس سے جو آپ کے اندر پانی کی کمی ہے، جو خشکی کا عنصر غالب ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. تو ناظرین، ہم اپنے مطلب پر ہر طرح کے امراض کا علاج کرتے ہیں. اگر آپ ہم سے کسی بھی مرض کے متعلق، مثلا کہ معدہ کے امراض، جگر کے امراض، یرقان، عورتوں کے خفیہ امراض، مردوں کے خفیہ امراض، ان تمام امراض کے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی علاج آپ کروانا چاہتے ہیں، تو سکرین پر ہمارے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ایمو، اسکائپ اور واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے مکتب پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو آئیے جی بسم اللہ. میرا ایڈریس نوٹ فرما لیں: غوثیہ دار سے دواخانہ، رتہ کھنہ روڈ، نزد JS بینک، جپال پور. آنے سے پہلے فون لازمی فرما لیجئے گا. یہ تھا اب تک کے لیے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.